معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم، آداب عرض۔ آج 27 اکتوبر 2024 کی تاریخ ہے اور گزشتہ روز یعنی 26 اکتوبر 2024 کی تاریخ کو مسلم لیگ نون کے سربراہ قائد نواز شریف صاحب 8ویں 10ویں پتہ نہیں 11ویں 12ویں 13ویں 14ویں مرتبہ واپس اپنے اصل مقام پر، جہاں ان کی بڑی بڑی جائیدادیں ہیں، یعنی لندن، وہاں پہنچ چکے ہیں۔ ویلکم بیک ٹو لندن میاں محمد نواز شریف صاحب۔ معزز خواتین و حضرات، یہاں آپ نوٹ کیجئے کہ میاں محمد نواز شریف صاحب مسلم لیگ کے سربراہ جو ہیں، انہوں نے ایم کیو ایم کے ساتھ اتنے دھوکے کیے ہیں جس کی کوئی مثال نہیں۔ 1990 میں لاہور میں مینار پاکستان میں جو سی او پی کا جلسہ تھا، وہاں خطاب کرتے ہوئے میں نے ایک انقلابی نظریہ پیش کیا، اور وہ پیش کیا جو میں نے مسلم لیگ نون سے اتحاد کرنے سے پہلے میاں نواز شریف صاحب سے ملاقاتیں کر کے اس میں طے کیے تھے کہ بھئی دیکھیے، جاگیردارانہ سسٹم ختم ہوگا، کرپٹ سسٹم ختم ہوگا، فلنسٹ ہوگا، یہ ہوگا، وڈیرا سسٹم ختم ہوگا، اور صحیح جمہوریت ملک میں قائم ہوگی، رول آف لا ہوگا، انسان کے بنیادی حقوق ہر شہری کو برابر کی حیثیت سے حاصل ہوں گے۔ لیکن انہوں نے پھر 26 جنوری 1990 کو شاہراہ قائدین پر میں نے ایشیا کی سب سے بڑی تاریخ کا جلسہ کراچی میں منعقد ہوا تھا، اس میں تمام لوگ شریک ہوئے تھے، پاکستان کے سارے لوگ، بہت سے لوگ اس میں اس وقت اس دنیا میں نہیں رہے، اللہ کو پیارے ہو گئے ہیں، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، وہ بھی اس جلسے میں شریک تھے۔ وہاں پر ایک مسئلہ اڑا ہوا تھا، اور وہ بھی پاکستان کی عسکری طاقت یعنی فوج ISI نے کھڑا کیا تھا کہ چھوٹے صوبوں کا وزیر اعظم بنا دو، بڑے صوبے سے نہ لو اور اس کو استعمال کرو۔ میں نے واحد آدمی تھا جس نے کہا تھا، وائی ناٹ اے پنجابی پرائم منسٹر فرام پنجاب، یہ کیا پابندی ہے؟ تو پہلی مرتبہ نواز شریف صاحب وزیر اعظم بنے، بڑے وعدے کیے تھے، لیکن 1990 کو انہوں نے حلف لیا اور 1992 کو ایم کیو ایم کے خلاف فوجی آپریشن شروع کرا دیا۔ پھر 1997 میں پھر معافیاں مانگی، پھر قسمیں کھائیں، اور پھر 1997 میں ہم نے ان کی قسموں پر دوبارہ اعتبار کیا، پھر انہوں نے دھوکہ دیا اور ایم کیو ایم کے خلاف پھر دوبارہ آرمی آپریشن کیا۔ پھر 2013 میں انہوں نے پھر اس کے بعد یہ کہا کہ ضرب عضب جو ہے وہ دہشت گردوں کے خلاف ہوگا، لیکن ان کی نظر میں تو دہشت گرد وہی ملے جو ہم ہی نواز شریف صاحب کو بام پہ لائے، اور ہم ہی محروم رہے، اور پردہ ہمارے نام سے اٹھا، مزے اڑائے اوروں نے، اپنوں نے اور اوروں نے، غیروں نے، اور ہمیں حقوق تک نہیں ملے۔ اب نواز شریف صاحب اسی طرح آپ بار بار رسوا ہوتے رہیں گے۔ کس امید سے آپ گئے تھے پاکستان؟ میں وزیر اعظم بنوں گا، اور پوری فوجی قیادت آئی تھی، ISI والے آئے تھے لندن، پکا معاہدہ کیا، تو نواز شریف صاحب نے کہا پکا وعدہ، پکا وعدہ، پکا وعدہ، فوج نے کہا پکا وعدہ، پکا وعدہ، پکا وعدہ، آپ آئیے، آپ کے سارے مقدمات ختم ہو جائیں گے، چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ہمارا آدمی ہے، آپ کے سارے مقدمات ختم ہو جائیں گے، اور آپ سزا یافتہ ہیں۔ ہم آپ کو یقین دلاتے ہیں کہ آپ
پاکستان ایئرپورٹ پر جس کسی جگہ بھی اتریں گے وہاں سے سیدھے آپ لاہور مینار پاکستان جلسے میں جائیے گا، آپ کو دوبارہ جیل نہیں بھیجا جائے گا۔ یہ ایک نئی کہانی ہوئی کہ ایک سزا یافتہ علاج کی غرض سے یہاں آئے اور وہ واپس جب گئے تو اس یقین دہانی پر کہ وزیر اعظم بنایا جائے گا، سارے مقدمات واپس ہو جائیں گے، جیل کی سزا بھی معاف ہو جائے گی، اور سیدھے نواز شریف صاحب ایئرپورٹ سے اتر کر سیدھے لاہور مینار پاکستان پر پہنچے اور بڑے نعرے لگے، نواز شریف کون بنے گا وزیر اعظم؟ نواز شریف، نواز شریف، نواز شریف، وزیر اعظم نواز شریف، بڑے بڑے نعرے لگے تھے۔ مگر آپ کے ساتھ آپ کے بھائی اور بیٹی اور آپ کے ساتھیوں نے بہت باریک ہاتھ کر دیا ہے۔ بالآخر مایوس ہو کر آپ بڑی افسوس کے ساتھ، بڑی اداسی کے ساتھ آپ نے دوسروں کا حق مارا، آپ کے اپنے گھر میں کارما ہوا، آپ کے گھر میں مکافات عمل شروع ہوا اور آپ کے اپنے خون نے آپ کے ساتھ بے وفائی کی، آپ وزیر اعظم نہیں بن سکے اور بالآخر آپ کو اب فائز عیسی صاحب نہیں رہے چیف جسٹس تو آپ کو واپس آنا پڑا۔ اسی لیے میں نے اپنے ایک ٹویٹ میں بھی کہا تھا، آج میں پھر دوہرا دیتا ہوں، میاں صاحب ادب کے ساتھ، بہت ادب کے ساتھ آپ کی خدمت میں عرض ہے کہ آپ جہاز میں کیا گنگناتے ہوئے آ رہے تھے؟ نکلنا خلد سے آدم کا سنتے آئے تھے لیکن ہو نکلنا خلد سے آدم کا سنتے آئے تھے لیکن بہت بے آبرو ہو کر تیرے کوچے سے ہم نکلے، بہت بے آبرو ہو کر تیرے کوچے سے ہم نکلے، نکلنا خلد سے آدم کا سنتے آئے تھے لیکن بہت بے آبرو ہو کر تیرے GHQ بہت بے آبرو ہو کر آپ پارا تیرے کوچے سے ہم نکلے۔ بہت شکریہ۔ اسی طرح سے ہوتا رہے گا ان کے ساتھ انشاءاللہ۔ مکافات عمل ہوتا ہے، قدرت کا مکافات عمل ہر کسی کے ساتھ ہوگا انشاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ۔ اجازت چاہتا ہوں، خدا حافظ، السلام علیکم۔